शिहाब तुझे सलाम, शिहाब तुझे सलाम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं आपका भाई मोहम्मद सलमान रज़ा कादरी और आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल सलमान रज़ा ऑफिशियल। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं जैसे भी होंगे खैर आफियत से होंगे। अल्लाह की बारगाह में दुआ है परवरदिगार आलम आपको हमेशा खुश रखे, अल्लाह आपकी नेक जायज़ तमन्ना पूरी करे। मेरे अजीज़ों बने रहें। आज मैं आपको बताने वाला हूँ शहाब भाई की आज की क्या खबर है, और आज तो दिल ही जीत लिया अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनेंगे तो आप भी कहेंगे वाकई सलमान भाई दिल जीत लिया। सुने, अब मदीने से मक्का पैदल जाएंगे शहाब भाई या फिर सवारी से जाएंगे, तो इस बारे में भी बताने वाला हूँ जो हमें जानकारी है अल्हम्दुलिल्लाह। सुनिए, मेरे पीछे आप वीडियो देख सकते हैं। शहाब भाई मस्जिद नबवी में है अल्हम्दुलिल्लाह। और अब यहाँ से शहाब भाई मस्जिद नबवी से कितने दिन में निकलेंगे, यानी मदीने से कब निकलने वाले हैं, पूरी लोकेशन देने वाला हूँ, और मक्का कब तक पहुँचने वाले हैं। बने रहे, कल भी बताया था। लेकिन मेन बात यह है कि पैदल जाएंगे मक्के तक या फिर सवारी से जाएंगे, क्योंकि वो सऊदी अरबिया में मदीने में अल्हम्दुलिल्लाह। कल मैंने आपसे सवाल किया था, ये बताइए थे कि हज माँ बाप के बिना हो सकता है किसी का, अगर माँ बाप को घर छोड़ के जाएं तो? आप लोगों ने जवाब उसका भी दिया। कुर्बानी का गोश्त पर किसका ज़्यादातर हक है मेरे अजीज़ों, ये भी आपने जवाब दिया। और नमाज में हम कपड़े उधर उधर करते रहते हैं इस तरीके से, तो ये करना कैसा है, मैंने आपसे ये पूछा था मेरे अजीज़ों, आप सभी ने जवाब दिया। ध्यान से सुनिए, इस्लामिक सवाल आपसे रोज़ाना कर रहा हूँ, कोई दिन ऐसा नहीं जाता जिसमें कि मैं आपसे सवाल नहीं करता। यार अगर जो भी सवाल इस्लामिक है और उसकी नॉलेज आपको हो जाएगी तो कुछ ज़रूरत के हिसाब से हमारी ज़िंदगी में सवाल और हमसे जवाब जुड़े हुए हैं, मतलब ज़रूरत के हिसाब से जिनकी हमें ज़रूरत है, जो हमको मालूम होना चाहिए। और आपको जब से मैंने सवाल जवाब करने शुरू किए हैं काफ़ी हद तक आपकी नॉलेज बढ़ गई है, मुझे पता है आप लोग कमेंट करते हैं। सुनिए, तो 3 सवाल मैंने कल आपसे किए थे। बने रहे, शहाब भाई के लोकेशन की बात करने वाला हूँ, बताऊँगा अभी सब कुछ बताऊँगा इंशाल्लाह। ये भी बताऊँगा पैदल जाएंगे या सवारी से जाएंगे मदीने से मक्के तक, और कब निकलेंगे और कितना किलोमीटर का उनका सफ़र, और कितने दिन में पहुँचने वाले हैं इंशाल्लाह ताला। बने रहे, अभी वीडियो को छोड़ के ना जाए। तो पहले सवाल का जवाब है, अगर हज हम करने जाएँ, माँ बाप को छोड़ जाएँ घर, ध्यान से सुने, आपके सुनने की बात है मेरे अजीज़ों। हाँ, हमारा हज तो कबूल हो जाएगा, आगे अल्लाह बेहतर जाने, लेकिन अपने माँ बाप को भी साथ लेके जाओगे तो अल्लाह ने हज कबूल किया है नहीं किया है तो अल्लाह ही जानता है। लेकिन बात यह है मेरे अजीज़ों, अगर माँ बाप आपके आपसे राज़ी हैं और आपको वो भेजें कि बेटा जाओ हज कर आओ, आपके पास इतना माल हो ज़रा आप चले जाओ, हम नहीं जा रहे, अपनी रज़ा से माँ बाप भेजे तो आपका हज हो जाएगा। लेकिन मेरे अजीज़ों बेहतर या दिल पर हाथ रख के बताएं आप, देखिए अगर माँ बाप घर पे हैं और हम अपना कितनी भी दौलत कमा लें और अपने माँ बाप को छोड़ जाए, इतने हम पे ताकत है कि हम हज करके आ सकते हैं, और माँ बाप को छोड़ के चले जाएं, तो दिल पर हाथ रख कर बताइए कि आपको ये बात गवारा होगी कि हम अपने माँ बाप को छोड़ कर हज कर रहे हैं? नहीं मेरे अजीज़ों, अगर आपको इतनी इस्तिताअत अल्लाह ने दी है तो अपने वालिदैन को साथ लेकर जाएँ। अगर वालिदैन हज करके आ चुके हैं, हाँ, और वो आपको फिर कहेंगे बेटा अब तुम जाओ हज करके आओ, और उनकी रज़ा में रज़ा होनी चाहिए मेरे अजीज़ों। हाँ, लेकिन ऐसी बात नहीं है, अगर वालिदैन को आप नहीं भी लेके जाओगे तो आपका हज हो जाएगा। लेकिन बेहतर यह है कि अपने वालिदैन को, वो अभी तक नहीं गए हैं तो उनको साथ लेके जाएं, पहले उनको भेजें, अगली बार आप फिर जाएं। हाँ मेरे अजीज़ों, दूसरा सवाल था मेरा, कुर्बानी का गोश्त किन लोगों पर ज़्यादातर उनका हक है। देखिए कुर्बानी का मामला ये मेरे अजीज़ों, इसके 3 हिस्से किए जाएं। एक हिस्सा अपने लिए रखा जाए, एक हिस्सा अपने पड़ोसियों के लिए, रिश्तेदारों के लिए रखा जाए, और तीसरा हिस्सा गरीब मिस्कीन यतीम फ़कीरों के लिए रखा जाए। हाँ मेरे अजीज़ों, ध्यान से, ये अभी कुर्बानी का मामला आने वाला है, बकरीद करीब में हमारे आने वाली है मेरे अजीज़ों, तो ध्यान रखें कुर्बानी के गोश्त के 3 हिस्से हों, एक अपने लिए, एक अपने यार रिश्तेदार और दोस्त अहबाबों के लिए, और तीसरा गरीब मिस्कीन यतीमों के लिए। हाँ मेरे अजीज़ों, तो चलिए तीसरे सवाल का जवाब देता हूँ। मैंने पूछा था नमाज में जब हम अत्तहियात में हम बैठे होते हैं तो घुटनों पर हमारे हाथ रखे होते हैं, तो उसको हम अपने दामन को कुर्ते के या साइड के सही करते हैं बार बार बहुत से भाई, तो ये मकरूह है मेरे अजीज़ों। हाँ, ये करना मकरूह है। और नमाज में जब नियत बांध कर 3 मर्तबा इस तरीके से खड़े हो जाते हैं, अगर आपने ये वाला हाथ 3 बार अपने यहाँ से हटा दिया तो आपकी नमाज टूट जाएगी। हाँ मेरे अजीज़ों, ध्यान रखें। आज का सवाल अब करने वाला हूँ, आज का सवाल भी बहुत ही जरूरी है। हाँ मेरे अजीज़ों, आपको मालूम होना चाहिए। और शहाब भाई के लिए नज़म पड़ी जिसकी फरमाइश काफ़ी टाइम से आ रही। आज 13 मई है और चांद की 22 तारीख है। कल 12 मई में मैंने आपसे सवाल किए थे जिनके जवाब मैंने अभी दे दिए हैं, लेकिन कुछ भाइयों ने, कुछ बहनों ने कमेंट्स भी की थी, उनके नाम बता रहा हूँ। जवाब मोहम्मद आकिब ने, रायमा अंसारी ने, मोहम्मद अब्दुल्ला ने, कायम खान ने, और कादरी नेटवर्क ने, और इरशाद वारसी माशाल्लाह बिलाल पस से। अल्लाह सलामत रखे आप सबको। इन्होंने पहले कमेंट्स की इसलिए मैंने इनके नाम बोल दी, इनकी हौसला अफजाई होगी। आप लोग भी पहले कमेंट करें, इंशाल्लाह आपका भी नाम बोलने की पूरी कोशिश करूँगा। और किसी का नाम नहीं बोल पाऊँ तो यार माफ़ी चाहता हूँ, आप लोग मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर दे तब मैं बोल दूँगा इंशाल्लाह। कि अगर आपसे कमेंट नहीं करनी आती हो तो नंबर, मेरा मोबाइल नंबर मेरे चैनल के अबाउट में पड़ा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो चलिए मेरे अजीज़ों, आज का सवाल सुन लीजिए, फिर शहाब भाई की बात करते हैं कि पैदल जाएंगे मक्के तक या फिर सवारी से जाएंगे।
آج کا پہلا سوال سنیے میرے عزیزوں. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی والدہ کا انتقال جب ہوا تھا تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عمر شریف اس ٹائم کتنی تھی؟ ہاں میرے عزیزوں, جواب دینے کی پوری کوشش کریں. اور قرآن شریف میں سب سے زیادہ کس چیز کا حکم آیا ہے, سب سے زیادہ کس حکم کی تاکید کی گئی ہے؟ قرآن شریف میں سب سے زیادہ کس حکم کی, مطلب وہ کون سا حکم ہے جس کی تاکید کی گئی ہے قرآن شریف میں سب سے زیادہ؟ ہاں تو آپ جو ہے اس کا جواب دینے کی کوشش کریں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا انتقال جب ہوتا تو ان کی عمر کتنی تھی, اور قرآن شریف میں سب سے زیادہ کس حکم کی تاکید کی گئی ہے. تو اب میرے عزیزوں, میں نے سوال آپ سے کر لی, دیکھوں کل تک کس بھائی کا کس بہن کا کیا جواب آئے گا انشاءاللہ. کل 14 مئی, ہر 14 مئی کی صبح کو 10 بجے تک, ہر روز 10 بجے ہماری ویڈیو آ جاتی ہے. آج جو میں نے نظم پڑھی ہے شہاب بھائی کے لیے, میرا بھی بڑا دل خوش ہوا ہے, کیونکہ یہ کم سے کم تقریباً اب سے 7 مہینے پہلے یہ نظم ہمارے چینل پر اپلوڈ ہوئی تھی. تو آج ہم نے یہ پڑھی ہے, بس ہم نے پڑھنے کی پوری کوشش کی ہے. تو آپ اس کا ایک شعر سنیں, شہاب بھائی کے اوپر پوری نظم ہے یہ, ایک شعر سنیں, کمپلیٹ سنیں اس کو, انشاءاللہ آپ کا دل خوش ہو جائے گا اس کو سننے کے بعد میں. جی ہاں, تو چلیے میرے عزیزوں سوالوں کے جواب دینے کی کوشش کریں, نظم شروع کرتے ہیں. اور ہاں, غریبوں کی, مسکینوں کی, یتیموں کی مدد کریں, کبھی کسی کا دل نہ دکھائیں, اپنا حسن و اخلاق اچھا کریں, اپنے اندر عاجزی پیدا کریں. میرے نبی کے اخلاق سے اسلام پھیلا ہے میرے عزیزوں. ہاں, دین جو پھیلا ہے یہ نبی کے اخلاق سے, کردار سے پھیلا ہے. تو اپنا کردار, اپنا اخلاق اچھا کر لیں, کبھی کسی کا دل نہ دکھائیں, ماں باپ کو راضی کر لیں, ماں باپ راضی تو اللہ اس کا رسول بھی راضی. شہاب بھائی کی لوکیشن کی بات کرتا ہوں. سب سے پہلے تو میں آپ کو بتا دوں, میرے پیچھے آپ کچھ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے, شروع میں بھی دیکھیں, اب بھی دیکھ رہے ہوں گے میرے عزیزوں. شہاب بھائی کو آج تیسرا یا چوتھا دن ہے مدینے میں الحمدللہ. ابھی 3 سے 4 دن اور شہاب بھائی مدینے میں رک سکتے ہیں, یہ اپڈیٹ نکل کے آئی ہے. اور بیچ میں آج یا کل یا پرسوں جس ٹائم بھی نکل جائیں گے, ترنت ہمیں اپڈیٹ مل جائے گی تو ہم آپ تک پہنچا دیں گے انشاءاللہ, آپ کو بتا دیں گے. فی الحال شہاب بھائی مدینے میں ہیں اور مسجد نبوی کی کچھ ویڈیو سامنے آئی جو میرے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں. اب بات کرتے ہیں کہ شہاب بھائی مدینے سے مکے تک پیدل جائیں گے یا پھر سواری سے جائیں گے. اب وہ میرے عزیزوں دیکھیے, وہ پیدل حج کے لیے نکلے ہیں. کچھ بھائیوں کو ڈاؤٹ کلیئر کر دیتا ہوں, کچھ بھائی یہ سوچ رہے ہوں گے کبھی وہ سواری سے جائیں, تو وہ سواری سے نہیں جائیں گے, وہ مسجد نبوی سے مکہ مکرمہ تک, حرم شریف تک پیدل ہی جائیں گے. ہاں, مدینے سے مکے تک پیدل جانے کے بعد میں, ہاں اگر واپسی ان کو مدینہ آنا پڑے گا تو ہو سکتا ہے تب وہ سواری سے آئیں جائیں, ان کا حج مکمل ہو جائے گا. حج کرنے کے بعد جو حاجی لوگ مدینہ آتے ہیں تو اس وقت وہ سواری سے آ سکتے ہیں. ہاں میرے عزیزوں, فی الحال مکہ مکرمہ تک شہاب بھائی مدینے سے پیدل ہی جائیں گے میرے عزیزوں. ہاں, اور ان کا جو سفر ہے وہ گوگل میپ کے حساب سے ہم نے نکالا تو 453 کلومیٹر ہے مدینے سے. تو چلیے انشاءاللہ تعالی شہاب بھائی کا حج کا سپنا پورا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے, جس میں کہ الحمدللہ بہت جلدی وہ مکہ مکرمہ پہنچیں گے اور حج کے ٹائم پر انشاءاللہ ان کا حج مکمل ہو جائے گا. شہاب بھائی کے لیے دعا کریں, دل سے شہاب بھائی کو سلام. تو سن لے پھر, شہاب تجھے سلام, شہاب تجھے سلام. میرے عزیزوں رکے ابھی, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیاری حدیث سن لیں, جو نبی کا فرمان ہے, اس فرمان کو سن لیں کہ نبی کا کیا فرمان ہے. ایک چھوٹی سی حدیث سناتا ہوں آپ کو میں. ہر امت کا کوئی نہ کوئی فتنہ ہے. نبی فرماتے ہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہر امت میں کوئی نہ کوئی, ہر امت کا کوئی نہ کوئی فتنہ ہے. اور میری امت کا فتنہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کا, یعنی کہ میری امت کا جو فتنہ وہ مال ہے. ہاں میرے عزیزوں, تو نری مال سے بھی محبت نہ کریں میرے عزیزوں. مال فتنہ ہے ایک, آپ کو مال آپ کو رسوائی کی طرف لے جا سکتا ہے, آپ کو گناہ کی طرف لے جا سکتا ہے. تو ہوش و حواس میں اپنا مال کو استعمال کریں, اچھی جگہ استعمال کریں, کیونکہ مال نبی نے فرمایا فتنہ ہے. ہاں میرے عزیزوں, تو چلیے نظم شروع کرتے ہیں. شہاب تجھے سلام, شہاب تجھے سلام, شہاب تجھے سلام. رب کے کرم سے جلد ملے گا تجھ کو بڑا انعام. شہاب تجھے سلام, شہاب تجھے سلام, شہاب تجھے سلام. خانہ کعبہ دیکھ کے تجھ کو خود ہی بوسے لے لے گا. خانہ کعبہ دیکھ کے تجھ کو خود ہی بوسے لے لے گا. پیدل جب تو پہنچے گا, پیدل جب تو پہنچے گا, بڑھ کے فرشتے سر پر تیرے باندھیں گے احرام. شہاب تجھے سلام, شہاب تجھے سلام, شہاب تجھے سلام. اور پاؤں کے چھالے روزے محشر تیرے گواہی دے دیں گے. پاؤں کے چھالے روزے محشر تیرے گواہی دے دیں گے.
سے پاؤں کے چھالے روزے محشر تیرے گواہی دے دیں گے کتنی محبت آقا سے کتنی محبت آقا سے ہاتھ سے ان کے پائے گا ایک دن کوثر کا جام شہاب تجھے سلام شہاب تجھے سلام شہاب تجھے سلام رب کے کرم سے جلد ملے گا رب کے کرم سے جلد ملے گا تجھ کو بڑا انعام شہاب تجھے سلام شہاب تجھے سلام شہاب تجھے سلام کہ رب کی رضا پر چھوڑ کے گھر کو سفر حج پر نکلے ہو رب کی رضا پر چھوڑ کے گھر کو سفر حج پر نکلے ہو ارے رب کے سچے بندے لگتے ہو رب کے سچے بندے لگتے ہو رب کی رضا پر چھوڑ کے گھر کو رب کی رضا پر چھوڑ کے گھر کو رب کی رضا پر چھوڑ کے گھر کو سفر حج پر نکلے ہو رب کے سچے بندے لگتے ہو رب کے سچے بندے لگتے ہو خلد بری میں ایک ہنسی گھر ہوگا تمہارے نام شہاب تمہیں سلام شہاب تجھے سلام شہاب تجھے سلام رب کے کرم سے جلد ملے گا رب کے کرم سے جلد ملے گا تجھ کو بڑا انعام شہاب تجھے سلام شہاب تجھے سلام شہاب تجھے سلام سورج چاہے جتنی اپنی شدت سے اب چمکے گا پر یہ جنون نہ ٹھہرے گا پر یہ جنون نہ ٹھہرے گا سورج چاہے جتنی اپنی شدت سے اب چمکے گا پر یہ جنون نہ ٹھہرے گا پر یہ جنون نہ ٹھہرے گا سورج چاہے جتنی اپنی شدت سے اب چمکے گا سورج چاہے اپنی جتنی شدت سے اب چمکے گا پر یہ جنون نہ ٹھہرے گا پر یہ جنون نہ ٹھہرے گا شہر مدینہ شہر مدینہ شہر مدینہ شہر مدینہ جا کے ملا ہے تجھ کو بڑا آرام شہاب تجھے سلام شہاب تجھے سلام شہاب تجھے سلام شہر مدینہ جا کے ملا ہے تجھ کو بڑا آرام شہاب تجھے سلام شہاب تجھے سلام شہاب تجھے سلام اور خانہ کعبہ دیکھ کے تجھ کو خانہ کعبہ دیکھ کے تجھ کو خود ہی بوسے لے گا پیدل جب تو پہنچے گا پیدل جب تو پہنچے گا بڑھ کے فرشتے سر پر تیرے باندھیں گے احرام شہاب تجھے سلام شہاب تجھے سلام شہاب تجھے سلام رب کے کرم سے جلدی ملے گا رب کے کرم سے جلد ملے گا تجھ کو بڑا انعام شہاب
شہاب تجھے سلام، شہاب تجھے سلام، شہاب تجھے سلام۔ پاؤں کے چھالے روزے محشر تیرے گواہی دے دیں گے، پاؤں کے چھالے روزے محشر تیرے گواہی دے دیں گے۔ کتنی محبت آقا سے، کتنی محبت آقا سے، ہاتھ سے ان کے پائے گا ایک دن تو کو سر کا جام۔ شہاب تجھے سلام، شہاب تجھے سلام، شہاب تجھے سلام، شہاب تجھے سلام۔ رب کے کرم سے جلدی ملے گا، رب کے کرم سے جلد ملے گا تجھ کو بڑا انعام۔ شہاب تجھے سلام، شہاب تجھے سلام، شہاب تجھے سلام۔ آخری شعر سنیے۔ ہند سے پیدل حج کو جانا، جان کا خطرہ مت کہنا۔ ہاں سنیں، ہند سے پیدل حج کو جانا، جان کا خطرہ مت کہنا۔ یہ ہے دیوانے کا کہنا، یہ ہے دیوانے کا کہنا۔ ہند سے پیدل حج کو جانا، جان کا خطرہ مت کہنا۔ یہ ہے دیوانے کا کہنا، یہ ہے دیوانے کا کہنا۔ جان انہی کے صدقے ملی ہے، جان انہی کے صدقے ملی ہے، جان انہی کے نام۔ شہاب تجھے سلام، شہاب تجھے سلام، شہاب تجھے سلام، شہاب تجھے سلام۔ رب کے کرم سے جلد ملے گا، رب کے کرم سے جلدی ملے گا تجھ کو بڑا انعام۔ شہاب تجھے سلام، شہاب تجھے سلام، شہاب تجھے سلام، شہاب تجھے سلام۔ یہ آخری والا شعر تو میرا دوبارہ پڑھنے کو من کر رہا ہے، اگر آپ لوگوں کی اجازت ہو تو پڑھ دوں؟ اچھا چلیے پڑھتا ہوں۔ ہند سے پیدل حج کو جانا، جان کا خطرہ مت کہنا۔ ارے یہ ہے دیوانے کا کہنا، یہ ہے دیوانے کا کہنا۔ ہند سے پیدل حج کو جانا، جان کا خطرہ مت کہنا۔ یہ ہے دیوانے کا کہنا، یہ ہے دیوانے کا کہنا کہ جان انہی کے صدقے ملی ہے، جان انہی کے صدقے ملی ہے، جان انہی کے نام۔ شہاب تجھے سلام، شہاب تجھے سلام، شہاب تجھے سلام، شہاب تجھے سلام۔ رب کے کرم سے جلدی ملے گا، رب کے کرم سے جلدی ملے گا تجھ کو بڑا انعام۔ شہاب تجھے سلام، شہاب تجھے سلام، شہاب تجھے سلام، شہاب تجھے سلام۔ سورج چاہے اپنی جتنی شدت سے اب چمکے گا، پر یہ جنون نہ ٹھہرے گا، پر یہ جنون نہ ٹھہرے گا۔ سورج چاہے جتنی اپنی شدت سے اب چمکے گا، پر یہ جنون نہ ٹھہرے گا، پر یہ جنون نہ ٹھہرے گا۔ شہر مدینہ جا کے ملا ہے تم کو بڑا آرام۔
شہاب تجھے سلام، شہاب تجھے سلام، شہاب تجھے سلام، رب کے کرم سے جلدی ملے گا، رب کے کرم سے جلد ملے گا تم کو بڑا انعام، شہاب تمہیں سلام، شہاب تمہیں سلام، شہاب تمہیں سلام، شہاب تمہیں سلام۔ تو میرے عزیزو کیسی لگی یہ نظم شہاب تجھے سلام، شہاب تجھے سلام؟ کیونکہ یار کیرلا سے 8640 کلومیٹر کا سفر یعنی کہ ان کا تھا، جس میں کہ کچھ سفر کم ہوا، لیکن فی الحال اتنی محنت کرنے کے بعد میں اکیلے چلے، برف باری میں چلے، کڑپتی دھوپ میں چلے، اور الحمدللہ آج مدینہ پہنچ چکے ہیں، اور مدینہ سے مکہ مکرمہ کی طرف کو جانے کی تیاری ہے شعیب بھائی کی۔ تو دعا کریں ان کے لیے، اللہ ہمیشہ ہر موڑ پر کامیابی دے، اور جو بھی مکہ مدینہ جانے کے لیے تڑپ رہے ہیں اللہ انہیں اپنے حبیب کے صدقے میں اس مقدس در کی زیارت کرا دے، اور ان کے لیے بھی دعا کریں جو بیمار ہے بیماروں کو اللہ شفا عطا فرمائے، جو بے اولاد ہے اللہ انہیں نیک صالح اولاد عطا فرمائے، اولاد عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو چلیے میرے عزیزو ملتا ہوں کل صبح 10 بجے، اپنا خیال رکھیں، اپنوں کا خیال رکھیں، سوالوں کے جواب ضرور دینے کی کوشش کریں۔ سوال پہلا یہ تھا میرا کہ یہ بتائیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا جب انتقال ہوا تھا تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عمر شریف اس وقت کتنی تھی؟ ہاں میرے پیارے آقا کی عمر اس ٹائم کتنی تھی، اور قرآن شریف میں سب سے زیادہ کس حکم کی تاکید کی گئی ہے؟ ہاں میرے عزیزو تو بتائیں، انشاءاللہ ملتا ہوں کل صبح 10 بجے، کل کو اس کا جواب دے دوں گا۔ کل تک چینل سے جڑے رہیں، سوال جواب سنتے رہیں، اور الحمدللہ نعت شریف بھی سنتے رہیں، کلام سنتے رہیں، اور شعیب بھائی کی لوکیشن آپ کو ملتی رہے گی انشاءاللہ۔ اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔